کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابو بکر اپنی تجارتی مہم سے واپس مکے لوٹ رہے تھے۔ شب و روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔ ام القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک مانوی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگیں۔ نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کے تلاطم سے سواری سے نیچے اتر پڑے۔ غلام نے اونٹنی کی مہار تھام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابو جہل نے فوراً یہ خبر سنائی، تم غالباً ایک عرصے بعد اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا تمہارے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا تھا؟ ویسے اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے محمد کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا۔ سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا تھا، لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ اس نے چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ کھلے بندوں اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات و حبل کے سنگِ آستاں سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیا عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فی الحال ابو طالب کی ضمانت پر اس کے خلاف ابھی کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی ہے، لیکن حالات شاہد ہیں کہ جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، اس دن مکے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے۔ عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابو بکر کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیشن گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا ہوں۔ بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا۔ ابھی سر راہ عجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذبے طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے۔ اس مسافرانہ سج دج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے، سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرکار اقدس کی بابت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ بو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وارفتگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ کوہ بو قبیس کے قریب پہنچے، دیکھا کہ دامنے کوہ میں سرکار ایک چٹان پر تشریف فرما ہے۔ عارض تاباں سے رحمت و نور کا آبشار پھوٹ رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مرحبا اہلا و سہلا، مبارک ہو تمہارا آنا مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی آنے والے کا انتظار تھا۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے سرکار کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ آج امت مرحومہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ حضرت ابو بکر اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے ہی تھے کہ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی، ابو بکر، کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو۔ خدا کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے۔
اسے بغیر کسی پسو پیش کے قبول کرو۔ حضرت ابو بکر نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، خدا کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں۔ میں بھی اپنے تئیں اطمینان قلب کے لیے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانی کی احتجاج باقی رہ گئی ہے۔ کلیسا کی اس سنسان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ یاد کرو تمہاری داہنی کلائی کا تل دیکھ کر شام کے راہب نے تم سے کیا کہا تھا؟ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے اور جو تمہیں غبار آلودہ چہرے کے ساتھ کشاں کشاں کھینچ کر یہاں لایا ہے، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا اور کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ فرط حیرت سے حضرت ابو بکر پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سارا وجود حقیقت کے بے نقاب جلووں میں شرابور ہو کے رہ گیا۔ جذبات کے ہیجان میں بے محابہ چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کا انتظار نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے روزن سے جو ہزاروں میل کی مسافت پر پیش آنے والے واقعات کا تماشائی ہو، یہ شان سوائے رسول برحق کے اور کس کی ہو سکتی ہے، جو عالم فانی کے مخفی امور کو بالکل مشاہدات کی طرح جانتا ہے؟ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے میں اب کوئی تامل نہیں ہے کہ وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی یقیناً باخبر ہے۔ دل تو پہلے ہی مومن ہو چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں توحید و رسالت کا یہ پہلا اقرار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی کے پس منظر میں منصۂ شہود پر آیا۔ اب ذرا عقل ناہنجار کی فتنہ سامانی دیکھیے کہ جس عقیدے کو قبول کر کے طریق کا سب سے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا، وہی عقیدہ آج کے بد اندیشوں کے تئیں حلقہ اسلام سے اخراج کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور صرف ایک حضرت صدیق ہی نہیں، تاریخ کے صفحات پر بے شمار ہستیاں ہیں جن کے اسلام کا محرک رسول پاک صاحب لولا کی غیب دانی ہے۔ سرکار کا یہ وصف شریف کسی کی ذاتی سرگزشت تک محدود نہ تھا، بلکہ دنیا عرب میں اس کی اتنی عظیم شہرت تھی کہ لوگ گھروں میں اپنی عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں سرکار سن نہ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی کے بارے میں مکے کے مشرکین کا عام عقیدہ تھا کہ کسی بھی واقعہ پر مطلع ہونے کے لیے انہیں کسی مخبر کی ضرورت نہیں، دیواروں کے ذرے اور راہ گزر کے سنگریزے انہیں خبر دے دیتے ہیں۔ اسی ابو جہل کے متعلق یہ واقعہ عوام و خواص میں مشہور ہے کہ منصب رسالت کی آزمائش کے لیے وہ چند کینکریاں مٹھی میں چھپائے ہوئے حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ رسول ہیں اور آسمان و زمین کے اسرار کی خبر رکھتے ہیں تو بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل جیسے شکی و منکر کو بھی یہ اعتراف تھا کہ رسول کے لیے علم غیب لازم ہے، جو رسول ہوگا اس کو زمین و آسمان کے اسرار کی یقیناً خبر ہوگی۔ لیکن یہ آج کے کلمہ گو ہیں جو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے ابو جہل سے بھی نہیں شرماتے۔ داستان محبت کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی داستان ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل داستان محبت سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان پر پریس کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے مال و جان میں، رزق میں، ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔